رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جنگ بدر کے اندر جو مشرکین کا سرگنا تھا، مشرکین کا لیڈر تھا ابو جہل، آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے دو بچوں نے انہیں جہنم واصل کر دیا۔ معاذ اور معوذ دونوں بھائی ہیں، کم سن بچے ہیں، لیکن دلوں کے اندر ایمان کا جذبہ اتنا ہے کہ کھاٹے مارتا ہوا سمندر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنگ بدر کا میدان سجدہ ہے، ایک طرف کفار کی صفیں، دوسری طرف مسلمانوں کی صفیں، یہ دونوں بچے نکلتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے سوال کرتے ہیں کہ چچا جان ہمیں یہ بتلائیے گا کہ وہ ہمارا دشمن کہاں ہے جو ہر وقت بک بک کرتا ہے؟ نہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو بخشا ہے، نہ نبی کی جماعت کو بخشا ہے، نہ رب کے توحید کو بخشا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کے پیغمبر کا دشمن ہے، وہ کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے جب ادھر بھی دیکھا چھوٹا بچہ ہے، ادھر دیکھا چھوٹا بچہ ہے، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میدان جنگ ہے، اور میدان جنگ کے اندر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرا بایاں بھی مضبوط ہو اور دایاں بھی مضبوط ہو، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ہیلپ کی تو یا دائیں طرف سے کوئی مانگتا ہے یا بائیں طرف سے مانگتا ہے۔ لیکن جب بچوں نے مجھے جھنجھوڑا، ادھر دیکھا چھوٹا بچہ ہے 7 یا 8 9 سالوں کا، ادھر دیکھا چھوٹا بچہ ہے، اور سوال بچوں نے کیا کہ چاچا جان آج ہمیں دکھائیے گا کہ جو اسلام کا بڑا دشمن ہے، جو ہر وقت پیغمبر انقلاب کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، گستاخانہ جملے کستا ہے، آج ہمیں دکھائیے گا، ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ سامنے دیکھا ابو جہل ہاتھ میں تلوار لے کر صفوں کو درست کر رہا ہے۔ میں نے کہا جس کا تمہیں پتہ پوچھنا وہ سامنے کھڑا ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ بچوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بھاگنے لگے، اور بھاگ کر ابو جہل گھوڑے پر بیٹھا تھا، حملہ کر دیا، گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے۔ جب پاؤں کٹ گئے ابو جہل نیچے گیا، اور نیچے گرنے کے بعد 2 اسلام کے کم سن مجاہدوں نے ایسے ضربے لگائی، ایسے وار کیے کہ بالکل اس کی جان ختم ہونے کی قریب آئی۔ جنگ بدر کے اندر یہ تڑپ رہا ہے اللہ کا دشمن۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود جاتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جا کر دیکھا کہ ابھی اس کی جان نکلی نہیں ہے، جان بری کا عالم ہے، یہ اوپر سینے پر بیٹھ گئے، تو ابو جہل نے پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا پیغمبر انقلاب کا خادم ہوں، عبداللہ ابن مسعود میرا نام ہے، تجھے آج جہنم واصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ جتنا بڑا سردار تھا اتنا ہی اللہ نے ذلیل کر دیا۔ ذلیل اس وجہ سے ہوا کہ 2 بچوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور تو بھی نوجوان ہے، تیری وجہ سے آج میں مر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میری ایک بات ماننا، اگر میرا گردن کاٹنے کا ارادہ ہے تو میری گردن تھوڑی سی لمبی کاٹنا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کسی سردار کی گردن، یعنی اتنی اس کے اندر اکڑ تھی، اتنا غرور، اتنا تکبر تھا۔ اور پھر کہنے لگے کہ جاؤ جا کر اپنے پیغمبر سے کہہ دینا کہ ابو جہل موت سے نہیں ڈرتا، جتنا زندگی کے اندر اپنے دل میں تیرے لیے بغض و حسد، دشمنی کی آگ میں نے جلائی تھی، وہ آگ بجھی نہیں، بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس آگ کے اندر 100% اضافہ لے کر جا رہا۔ اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر فرعون تھا۔ فرعون نے جب موت کے فرشتے
فرشتے کو سامنے آتا دیکھا تو اس وقت وہ بھی کہنے لگا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون کہ میں آج ایمان لاتا ہوں اس رب العالمین پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے ہارون کا بھی رب ہے۔ لیکن فرشتے نے یہ کلمہ مکمل ہونے نہیں دیا، وہ ڈر گیا تھا۔ لیکن اس امت کا جو ابو جہل جو فرعون ہے اسے پتہ ہے دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی کہنے لگا کہ جو دشمنی زندگی کے اندر تھی آج اس دشمنی کے اندر 100% اضافہ کر کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کے فرعون کی تم سے گردن کو جدا کر دیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اندر آ کر رکھ دی۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو عبداللہ ابن مسعود تمہیں دے دے وہ لے لینا، چونکہ وہ وہی تمہیں دے گا جو مجھ سے اس نے لیا تھا، اس کے اندر وہ کوئی اضافہ نہیں کرے گا، کوئی کمی کوتاہی نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فقیہ یفقہ فی الدین، اس امت کا سب سے بڑا فقیہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ